واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم سیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں ہر اتوار ہم ایک نئے موضوع پر کلام سیکھتے ہیں اور جو تلاوت کرتے ہیں ہم اسی کے درمیان رہتے ہیں کہ تلاوت کی اور سے کام اور بتایا نہیں، بلکہ جو کلام کی تلاوت ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. اس لیے ایلڈر عاطف صاحب بار بار کہتے ہیں اپنی بائبل لے کر آئے تاکہ بائبل کو سامنے رکھیں اور آپ اس پر دھیان کریں، دیکھیں کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کلام مقدس کیا کہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج جو ہمارا مضمون ہے یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، میں برکت پاؤں، میں کامیابی حاصل کروں، میں فتح پاؤں. ابھی ہم نے گیت بھی گایا کہ جنگ آپ لڑتا ہے، ہماری جنگ وہ خود لڑتا ہے، ہمارے آگے آگے وہ چلتا ہے، ہمیں فتح کامیابی وہ دیتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ کامیابی پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھیں تو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ہم کامیاب ہوں، کامیابی حاصل کریں. وہ دن رات اسٹڈی کرتے ہیں، جب پیپر نزدیک آتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹڈی کی جاتی ہے تاکہ کیا کرے، کامیاب ہو، اچھے نمبر حاصل کر سکے، فرسٹ آ سکے، اچھے نمبر جو ہے ہم لے سکیں. اور وہ اپنی تعلیم کے لیے کیا کرتے ہیں، کامیابی کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں. اسی طرح ایک مزدور کو دیکھیں نا تو وہ کیا کرتا ہے، بھاگ بھاگ کر جلدی کام سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور محنت سے کام کرتا ہے تاکہ میں کامیابی حاصل کروں. ایک کاروبار کرنے والا شخص کیا کرتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کہ میرا کاروبار اچھا ہو، میرا کاروبار بڑھے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے بڑا کوشش کرتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو. خدا کے کلام میں لکھا ہے نا، محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے. محنت کرنے کے لیے ہم کوئی بھی محنت کرتے ہیں، کوئی بھی مزدوری کرتے ہیں، جب محنت کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا اس پہ برکت دیتا ہے. محنت کامیابی کا بڑی محنت کرتے، بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا، ہم اس منزل کی طرف، اس نشان کی طرف بھاگے جاتے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ایسے محنت کر کے کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کامیابی دینے والے کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو کامیابی دیتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. ہم محنت کریں، ہم کامیابی کے لیے بھاگے دوڑیں، لیکن آج جس بات کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کامیابی دراصل حقیقت میں ہمارے خداوند کی طرف سے ہم کو ملتی ہے. جب ہم خداوند کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہم اپنی بھاگ دوڑ کریں، ہم اس میں کوشش کریں، ہم ضرور آگے بڑھے، لیکن جب اس کے ساتھ ہمارا خداوند شامل ہوگا تو خدا خوب کامیابی دے گا. خدا کے کلام میں کیا ہے، خدا کا کلام ہمارے راہ کی روشنی ہے، ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے، چراغ ہے. خدا کا کلام، خدا کا کلام، خدا ہمارے راہ کے لیے کیا ہے، روشنی ہے، اور ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے، چراغ ہے. جب ہم خدا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فتح پاتے ہیں، ہم برکت پاتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسے کردار کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ جس نے صرف اس نے اپنے خدا پر بھروسہ کیا، خدا پر یقین کیا، خدا پر اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو اس نے حوالے کر دیا. اس نے خداوند پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ عظیم سمجھا. اگر ہم خدا کے پاک کلام زبور 118 میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. کس پر بھروسہ کرنے سے؟ خدا پر بھروسہ کرنے سے. جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند اپنے خدا پر یقین کرتے ہیں تو پھر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ داؤد ایک بڑا عظیم کردار ہے، بڑا عظیم کردار. داؤد
खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब, जिसको खुदा ने बरकत दी। और दाऊद का अगर हम मतलब देखें ना तो खुदा का महबूब, प्यारा, महबूब और प्यारा। और हम देखते हैं खुदा भी इससे प्यार करता है और ये भी खुदा से प्यार करता है। हम ये यही कहते रहे कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, खुदा ने हमसे प्यार किया। नहीं, हमें भी खुदा से प्यार करना है, हमें भी उसकी बात को तस्लीम करना, मानना है। हम देखते हैं कि दाऊद ने खुदा से मोहब्बत की। खुदा क्या कहता है, मुझे एक शख्स मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। खुदा दाऊद को कहता है मेरे दिल के मुताबिक ये एक शख्स मिल गया है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की मर्जी पर चलता है, खुदा को तस्लीम करता है। और यहाँ पर हम देखें कि दाऊद क्या है, महबूब है, प्यारा है, प्यार करने वाला है, बहुत ही प्यारा है। और खुदा कहता है मेरे दिल के मुताबिक है। और हम अगर देखें तो दाऊद का किताब मुकद्दस में 1000 दफा जिक्र किया गया है, 1000 दफा दाऊद के बारे में जो है जिक्र किया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी हमने तिलावत किया है 2 शमूएल उसका 5वां बाब 17 से 25 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद जो है वो बादशाह मुकर्रर होता है तो जो फिलिस्ती है वो क्या करते हैं, वो दाऊद बनी इस्राएल कौम के इस्तिहाद को, इत्तेफाक को, कट को, मजबूत हुकूमत को लेकर परेशान हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, इस मुल्क पर चढ़ाई कर देते हैं। क्या करते हैं? चढ़ाई कर देते हैं। और जब चढ़ाई करते हैं तो लिखा है कि फिलिस्तियों की फौज जो है वो रफाईम में आकर क्या कर देते हैं, फैल जाती है, घेरा डाल देते हैं। वो क्या करते हैं कि फिलिस्ती जो है वो क्या करते हैं, वो आकर घेरा डाल देते हैं, वो चारों तरफ उसको घेर लेते हैं। हमने दाऊद की हुकूमत को खत्म कर देना है, हमने इनका गठजोड़ जो है, इत्तेफाक जो है, कामयाबी जो है, हमने इसको खत्म कर देना है। लेकिन देखिए कि दाऊद क्या करता है, दाऊद के पास असला भी है, दाऊद के पास फौज भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका किरदार देखिए, उसकी सोच देखिए, उसका काम देखिए कि उसने क्या, हम भी कामयाबी के लिए बड़ा कुछ करते हैं, कारोबार को बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए खुदा के बंदे दाऊद ने क्या किया है, लिखा जब दाऊद ने सुना कि जो फिलिस्तीन है वो क्या है, वो चढ़ाए, उन्होंने हमला कर दिया है, रफाईम में डेरे लगा लिए हैं, उन्होंने क्या है, बॉर्डर पर फौजें आ चुकी हैं, लेकिन उसने अपनी फौजों से मशवरा नहीं किया, किसी कमांडर से मशवरा नहीं किया, किसी फौज से मशवरा नहीं किया। उसने क्या किया, लिखा है कि वो अपने किले में चला गया। जब सुना, खबर मिली तो उसने क्या किया, डरा नहीं, किसी फौजी से, किसी असले पर उसे तवक्कुल नहीं किया, फिर चला गया, वो अपने किले में चला गया और जाकर क्या करता है, अपने खुदा के सामने झुक जाता है, खुदा से मशवरा करता है। मशवरा करना अच्छी बात है, हम दुनिया में मशवरा करते हैं, बहुत से काम हम खुद कर लेते हैं, लेकिन बात दिखाने के लिए मशवरा करते हैं कि चलो काम तो मैं करना है भी करना है, लेकिन चलो अपने रिश्तेदारों जियां खुश कर मशवरा करना, आंदे गौंगलों की मिट्टी झाड़ तो चलो मशवरा कर लेते हैं। तो मशवरा जो किया जाता ना, उन्होंने पता होंगे कि इन्हें गल तो पहलों पकाई, मैनूं तो बस एवं शामिल, बहुत बार कहते हैं ना, यह काम तो मैं पहलों करना सी ते सानूं ते एवं बस उन्हां शामिल कर लिया। मशवरे दुनिया च भी कर रहे हैं, लोगों ने भी कर रहे हैं, रिश्तेदारों ने भी कर रहे हैं, अपनी गलों को मजबूत करने लिए मशवरा कर रहे हैं। मशवरा करना अच्छी गल है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि हमने हकीकी मशवरा किससे करना है। बहुत से लोग नजूमियों के पास जाते हैं, अपने दिल का हाल पूछने, हाथ कि दोस्तों जी साडा मुस्तकबिल की है, मुस्तकबिल की है। लेकिन आज हमें किसी तरफ नहीं, बल्कि दाऊद को देख रहे हैं कि दाऊद ने फतह पाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, जंग लड़ने के लिए किसको पुकारा है। देखा, वो अपने किले में चला गया, पोशीदगी में दुआ, खुदा के सामने झुक जाना, खुदा पर ईमान रखना, खुदा पर भरोसा रखना। इंसान पर भरोसा रखने से
بہتر ہے، انسان پر توکل کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قلعہ میں چلا گیا اور جا کر کیا کرتا ہے، وہ داؤد جو ہے خدا سے پوچھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آج ہمارا مضمون ہے خدا سے پوچھنا، خدا سے پوچھنا۔ ہم خدا سے نہیں پوچھتے، ہم کہتے ہیں میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اپنے خدا سے نہیں پوچھتے۔ ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ خدا سے۔ داؤد نے کس سے پوچھا؟ اپنے خدا سے پوچھا۔ وہ چلا گیا، بیٹھ گیا، جھک گیا، اپنے خدا کے سامنے خم ہو گیا اور کہتا ہے خداوند میری جنگ تو نے لڑنی ہے، تو نے فتح مجھے دینی ہے، تو نے مجھے کامیابی دینی ہے، تو نے مجھے بلیس کرنا ہے، میرے آگے کے چلنا ہے۔ اور خدا سے مشورہ کرتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے۔ اسی نے خدا نے گل نہیں کرتے کہ داؤد کتنے چلا گیا؟ خدا کو کتنے گیا داؤد؟ آج میں چاہتا ہوں یہ آپ کو ساری سٹوری سمجھ آئے، آپ کامیابی حاصل کریں، آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں، آپ بجائے کہ اپنے آپ پر فخر کریں، اپنی چیزوں پر فخر کریں، اپنی تعلیم پر فخر کریں، اپنے سب کچھ جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے اس پر فخر کریں۔ نہیں، داؤد کمزور شخص نہیں تھا، داؤد طاقتور شخص تھا جو جانوروں کو مار دیتا تھا، جاتی جولیت کو مار دیتا تھا۔ وہ کمزور شخص نہیں تھا، لیکن اس کا توکل کس پر ہے؟ اس نے کہا کہ خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں خدا پر بھروسہ کروں، خدا پر یقین کروں، خدا کے ساتھ جڑ جاؤں۔ اور ہم دیکھتے ہیں داؤد اپنے قلعے میں چلا گیا، جا کر خدا سے کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے دعا کر کے۔ ائی دعا کر لینے تے خدا کو پوچھتے نہیں، خدا میں کی طرح مرضی اپنی، دعا خدا کرو تے مرضی اپنی، اپنی مرضی نہیں، بلکہ جب خدا ہم کہتے ہیں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن اب وہ دی مرضی نہیں ہوتی۔ داؤد نے کیا کیا؟ یہاں دیکھیے کہ جب رفائیم کے جگہ جو ہے فوجیں پھیل چکی ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف اپنے حملہ کی تیاری کر رہی ہے، بارڈر پر فوجیں لگ چکی ہیں، تو داؤد خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ کیا میں فلسطینیوں کے مقابلے کو جاؤں یا ان کو میں ہاتھ میں کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں ان فوجوں کے خلاف جاؤں، میں جاؤں تو کیا تو مجھے فتح دے گا؟ میں ان کے خلاف اٹھوں لڑوں تو مجھے فتح دے گا؟ خدا بھی کہتا ہے ہاں میں تجھے فتح دوں گا، تو جا کر کیا کرے؟ جنگ لڑ، اور میں کیا کروں گا؟ جنگ لڑوں گا، میں ان کو ماروں گا۔ اور جب خدا نے اسے کہہ دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اٹھ کر چلا گیا اور خدا کا بندہ داؤد لڑا۔ اے دن اگے چلتا ہے یہوہ کو جنگ کری۔ ہم گیت گاتے رہتے ہیں لیکن خدا کو یہ دیکھیں، جیسے ہم کہتے تیریاں لڑائیاں یسوع بڑا گیت اچھی لایا ہوتا، بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تے جدوں کوئی کام ہوندا تو خدا نہیں ہوندا، وہ تو خدا نوں شامل ہی نہیں کرتے، وہ تو آتے نہیں خداوند تو میری لڑائی لڑ، میرا کام کر، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، میرے کاروبار میں برکت دے، میری زندگی میں برکت دے، میری تعلیم میں برکت دے، میرے کاروبار میں برکت دے۔ وہ اس وقت خدا نہیں۔ اور یہاں پر داؤد کو دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا سے پوچھا۔ کیا کیا خدا سے؟ آج کتنے لوگ ہیں جب خدا سے پوچھ کر نکلے گھر میں؟ کام اپنی مرضی سے، لیکن پوچھنا خدا سے۔ خدا سے پوچھنا تیری مرضی پوری ہو، یہ کام میں نے کرنا ہے، بتا میں کیسے کروں، کیسے کروں۔ اور جب آپ ایسا کرنا شروع کریں نا تو پھر تالیاں لڑائیاں بھی وہ لڑے گا، تاڑی جنگ بھی وہ لڑے گا، تاڑے کام بھی وہ کرے گا۔ اسی آپ کیا خود کرتے ہیں، اپنے پہ فخر کرتے ہیں۔ داؤد نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ فلسطینی ڈر گئے،
فرشتے جو ہے وہ ڈر گئے کہ یہ قوم بڑی طاقتور بن گئی اور لڑنے کے لیے آ گئی، لیکن یہاں خدا کے بندے نے کیا کیا، خدا کے سامنے جھکا اور خدا سے کہتا ہے خدا بتا میں جنگ لڑوں، ان سے لڑوں، مقابلہ کروں یا نہ کروں؟ تو خداوند کیا کہتا ہے کہ جا تو مقابلہ کر، میں کیا کروں گا، جنگ لڑوں گا۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں داؤد نے کیا کیا، ان کو مارا، خدا کے کہنے پر ان کو مارا اور دشمن جو ہے ان کے سامنے سے بھاگے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے، اس طرح ان کی فوجیں بھاگ گئی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو فتح دے دی۔ یہ کیا خدا نے فتح، کس وسیلہ سے؟ انہیں خدا سے پوچھا، کیا کیا؟ خدا سے پوچھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو خدا نے کیا کیا کہ جاؤ۔ تو ہم نے خدا سے دیکھ رہے کہ خدا نے فتح دی، خدا نے کامیابی دی، خدا نے ان کو کامیابی دی۔ اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب فتح پائی تو دوسری طرح کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد، کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر فلسطین جو ہے وہ دوبارہ اس ملک پر حملہ کرتے ہیں، وہ داؤد کی حکومت کے خلاف حملہ کرتے ہیں۔ دوبارہ وہی فوج جو ناکام ہو کر گئی، جن کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں داؤد نکلا، خدا سے پوچھا، جنگ لڑی اور فتح دی، اور وہ پانی کی طرح بہہ کے، بھاگ کے، ٹوٹ کے، ختم ہو گئے، اور پھر انہوں نے تیاری شروع کر دی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، پھر دوبارہ جنگ لڑنی ہے، میں چھڑنا نہیں ہے انہوں، ہم ان کو ختم کریں گے۔ لیکن آگے جو لڑنے والا ہے اس کا توقع دیکھیں، اس کی بات دیکھیں، آج ہم نے کیسے بننا ہے، ہم نے داؤد کی طرح بننا ہے، ہم نے خدا سے پوچھنا ہے۔ اور لیکن جب دوسری دفعہ کیا ہوا، جب دوسری دفعہ جو ہے رفائیم کی وادی کی طرف پھر آئے اور اسی طرح پھیل گئے، اب ان کا منصوبہ کیا تھا کہ داؤد نے فتح پائی تھی، اس نے قوم نے فتح پائی تھی، تو وہ ان رستوں سے فوج آئی تھی، اب ہم کیا کریں گے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایسے انہوں نے کیا کیا تھا، ہمیں شکست دی تھی، ایسے کام کیا تھا، اب ہم نے ایسے رکاوٹ بننا ہے، ہم نے ان کے رستوں پہ جب ادھر سے آئیں گے نکل کر تو راستے میں ان کو ختم کر دیں گے۔ تو کہ حکومت کے خلاف، داؤد کے لوگوں کے خلاف دوبارہ رستے جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ آ کر لکھا ہے کہ رفائیم میں پھر پھیل جاتے ہیں، پھر اس کے جگر جو ہے محاصرہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر داؤد کیا کرتا ہے، خدا کے پاس آتا ہے۔ کس کے پاس؟ خدا۔ پھر داؤد کے اندر پھر دوبارہ فوج آ گئی، تو داؤد نے کیا کیا، پھر خدا کے پاس آیا اور خدا سے پوچھتا ہے، خدا اب بتا میں کیا کروں؟ پھر وہ آگے ہے، ہماری طرح نہیں، تو چلو خدا کے دعا کی تھی سی نا کہ وہ خدا نے فتح آج بھی وہی کرتے ہیں، یا وہی طریقہ دوبارہ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے پہلے فوج آئی تھی ہم نے اس کو مارا اور وہ بھاگ گئے، ہم نے فتح پائی، انہوں نے پہلا طریقہ اس پر عمل نہیں کیا، پہلے جو خدا نے کہا اس پر عمل کیا، لیکن دوسری بار جب فوج آئی تو پھر کس کے پاس آئے، پھر خدا کے پاس آئے۔ آئی کہ کوئی دعا کی تھی بات بڑی، بار بار دعا کی کر رہی ہیں، ہم بار بار خدا کے پاس نہیں آتے۔ تو داؤد نے کیا کیا، جب دوسری دفعہ اس کی فوجیں آئیں، رفائیم کو گھیرا، انہوں نے کیا کیا، پھر وہ خدا کے پاس آیا اور پھر خدا سے پوچھتا ہے، خدا اب یہ فوجی آ گئی ہیں، میں جنگ کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر خدا سے پوچھتا ہے، پہلی دفعہ پوچھا، خدا نے کہا جا ان کا مقابلہ کر تو فتح پائے گا، اور دوسری دفعہ جب وہ فوجی آئیں تو خدا نے کہا اب تو نہیں جائے گا، اب تو نہیں جائے گا۔ اسے کہا خداوند میں جنگ کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو خدا کیا کہتا ہے، اب تو جنگ کے لیے نہیں جائے۔ خدا نے طریقہ بدل دیا، خدا سوچ بدل دیتا ہے، خدا کام بدل دیتا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم خدا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، ایویں نہیں کہنا جن اگے اگے چلتا ہے، یہ ہوا اگے کدو چلتا ہے جدو لے کے چلیں گے، کہنا کہو آج مہینہ پہلے دعا کی تھی اتنے کام ہوئے گا نہیں۔ خدا سے تازہ بات کو طلب کریں، جب بھی آپ کا کام ہے دعا کر کے نکلے،
خدا کے سامنے مشورہ کر کے نکلے. خدا نے کہڑے پیسے لینے نے؟ جو بھی پیسے لینے نے. کسے دسن والے تھے پیسے لینے نے. لیکن آپ کے خدا نے فری کام کرنا، فری بالکل. آپ خدا سے مشورہ ضرور کیا کریں. خدا نے پوچھ کے نکلیا کرو، دعا کے ٹھہر جا کرو. خداوند اے میری مشکل بن گئی ہے، اے بیماری آ گئی ہے، مسائل بن گئی ہے، حل کی ہے، مجھے بتا. میں تیرے آئین پر چلوں، میں تیری باتوں کو مانوں. ہم اگر دیکھیں نا زبور کتاب 32 زبور 32 زبور بڑا گونے اسی. سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں. کس کس کو زبور آتا ہے؟ سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا. اس کی 8ویں آیت دیکھیں، زبور کی 8ویں آیت. یہاں پر بڑا خوبصورت بات لکھی ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا جس راہ پر تجھے چلنا ہے اور تجھے بتاؤں گا. میں تجھے تعلیم دوں گا، میں تجھے سکھاؤں گا کہ کس راہ پر چلنا ہے. جنہوں سے مشورہ کریں گے، تب پوچھیں گے تو کہتا ہے میں پھر سکھاؤں گا. گیت گانے تک نہیں کہ میری لڑائی میری جنگ یسوع آپ لڑے گا، نہیں. سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا، وہ تو کہتے ہیں، لیکن اسے سیکھیں، اس کے پاس آئیں. تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا جس راہ پر تجھے چلنا ہے، تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا. میری نظر تجھ پر ہوگی، میری نظر تجھ پر ہوگی. اور یہاں پر جب داؤد دوبارہ خدا ان کے پاس آتا ہے، خدا کی حضوری میں آتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، حملہ کروں یا نہ کروں. خدا نے کیا کہا کہ آپ حملہ کرے گا. کیسے کرنا ہے؟ تو لکھا ہے توت کے درختوں کے پیچھے سے حملہ کرنا، سامنے نہیں جانا. اب توت کے درخت سے پیچھے سے آنا. پہلے تو سامنے سے گیا، اب سامنے سے جائے گا، وہ تجھے ماریں گے، وہ حملہ کریں گے، شکست دیں گے. لیکن اب تو نے کہنا طریقہ بدل دیا. خدا نے کہا سوچ بدل دی، طریقہ بدل دیا. خدا کہتا اب اوپر سے آنا ہے اور توت کے درخت سے اوپر سے آ رہا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے کہ جب درختوں کی توت کی جائے کمپلیں کیا کریں، کمپلیں جو ہے وہ ہلیں اور فوج کے چلنے کی آواز آئے تو کیا کرنا، چست ہو جانا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا. اندر جدو کمپلاں ہلن انہاں چ آواز آوے کہ جس طرح فوجاں جا رہی ہیں، جیسے فوجیں جا رہی ہیں. دیکھو کیسا طریقہ ہے خدا کا. خدا نے پہلا طریقہ نہیں بتایا. خدا کہتا جائے گا تو جنگ کے لیے، لیکن کیسے جائے گا؟ کہتا خدا نہیں، پہلے کہتا خدا جا، پھر کہتا نہیں اب نہیں جانا. اور پھر خدا نے اسے کیا طریقہ بتایا کہ تو جا اور کیا کر، اب اوپر سے آنا. اور جب کونپلیں ہلے، درخت کی کونپلیں، دودھ کے درخت کی کونپلیں ہلے تو کیا کرنا، پھر آواز آئے گی جیسے فوجیں چل رہی ہیں اور میں سمجھ لینا کہ تیرے آگے نکل چکا ہوگا. جنگ میں آپ ہی لڑیں گا، تو نہیں لڑنی. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کہتا جنگ میں لڑاں گا. اے جنگ لڑتا جے خدا، ایویں کہنا نہیں، گیت گاؤنا نہیں، سمجھنا بھی گل بہت ضروری. صرف کہن تک نہیں، پڑھن تک نہیں، کسی کلام پڑھتے رہیے لیکن عمل نہ کریے. آج بہت دفعہ لوگ پڑھتے ہیں کلام، عمل نہیں زندگی، عمل ہے ہی نہیں. کسی عمل بھی کر لی ہوتے، کام ہوئی، کردار ہوئی، سب کچھ ہوئی، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خدا تے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اسی خدا کے کام چ ویکھنے ہاں کہ کی ہویا کہ داؤد نے خدا کی گل منی. پھر خدا نے کی کیا کہ تسی کی کرنا ہے، توت کے درخت کے پل کے جب کونپلیں جو ہے وہ ہلے اور فوج کے چلنے کی آواز آئے تو چست ہو جانا، کیونکہ خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطینیوں کو مارے. کیا کرے؟ مار دے ان کو. وہ خدا تیرے آگے نکل چکا ہوگا اور فلسطینیوں کو کیا کرے گا؟ مارے گا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر داؤد نے کیا کیا، ان کو مارا، ان کو مارا، داؤد کی فوجوں نے ان کو مارا. اور یہاں پر لکھا ہے جبہ سے جھرا تک ماردار کیا. جبرون کی شہر ہے،
वहां से लेकर दराज तक वो क्या करता है, वो मारता गया। आज हम देखें, हमने भी खुदा की मर्जी पूरी कर ली। दाऊद ने खुदा की मर्जी को माना, खुदा को माना। हम भी कहते तेरी मर्जी पूरी हो, और ये मर्जी पूरी करने के लिए यीशु ने एक नमूना दिया। यीशु सिर्फ बाग गतसमनी में है, वो कहता है बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। भाई हमें नहीं, पैसे अपने, काम साड़ा अपना, पढ़ाई मैं की, काम मैं किया, मेहनत मैं की है, तो खुदा की जरूरत नाल एवं शामिल कर नहीं। खुदा तो बगैर कामयाबी नहीं। कामयाबी अगर हासिल करनी है आए, आज खुदा को साथ ले करते हैं। खुदा आज्ञा के चलेगा, फिर आप फतह पाएंगे, कामयाब होंगे। फतह याबी के लिए, कामयाबी के लिए आज हमें खुदा के पास आना है। पहली जंग